رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یعنی جہاں جو چیز بھی مشکل لگے، دنیا کی یا آخرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں. ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کب اس کو حکم دیا جائے گا. تو مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا یہی کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز ہے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. یعنی آج کل بھی آپ دیکھیں کہ تو ہر طرف سے خوف ہی خوف کی خبریں ہیں اور ایک پریشانی کا عالم ہے. ہر شخص پر چاہے چھوٹی پریشانی یا بڑی، یعنی چاہے خیال کی حد تک ہی ہے، اس کی روزمرہ کے معمولات میں نہیں بھی خلل آیا لیکن بہرحال ایک پریشانی ہے. تو ایسے موقع پر یہ بہترین دعا ہے کہ جب بھی دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ بھی آئے تو فوراً انسان کے حسبنا اللہ و نعم، اللہ ہی ہمیں کافی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کسی نقصان سے اور صدمے سے اور پریشانی سے بچاتا ہے تو انسان بچتا ہے، ورنہ نہیں. اور وہی بہترین کارساز ہے. ونعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کلمہ جو ہے اس سے انسان کا خوف دور ہو جاتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ہمیں کافی ہے، تم سب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور وہ بہترین ذات ہے جس پر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا آخری کلمہ یہی تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی ہے. اسی طرح دجال کے مقابلے میں، کسی بھی دشمن کے مقابلے میں یہ کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل کا خوف دور ہو جائے اور دل کے اندر ایمان کا ثبات ہو جائے. اور اگر کوئی خوف ہے اس کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان بھی ہے، حتیٰ کہ کسی کی موت بھی لکھی ہے، تو کم از کم آخری وقت میں انسان ایک اطمینان کی حالت میں دنیا سے جائے. اسی طرح دجال کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، لیکن دجال کے مقابلے میں بھی یہی کلمہ پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، یعنی پیچھے گدی کے اوپر ایسے جیسے ماتھے پہ بل ہوتے ہیں اس طرح کے بل ہوں گے، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. سو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. علیہ توکلنا و الیہ ارمنا نعوذ باللہ من شرک، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو دجال کو اس پہ تسلط حاصل نہیں ہو، وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو اللہ پر جو بندہ توکل کرتا ہے، اللہ پر جب بندہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. زندگی میں بے شمار مرحلے آتے ہیں، ہر روز ایک نئی سچویشن ہوتی ہے. انسان کبھی اپنی صحت اور زندگی کے بارے میں پریشانی کا شکار ہوتا ہے، کبھی شیطان اولاد کے بارے میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، کبھی انسان کو موت کا خیال بہت آنے لگتا ہے اور موت بھی برحق ہے. پھر اسی طرح کبھی مال کے بارے میں، اور اب کی سچویشن میں تو اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت بہتری کرے. لیکن ایسے میں انشاءاللہ اگر آپ حسبنا اللہ پڑھتے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے رہیں، توکل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر سچویشن میں کافی ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل حالات میں اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر بلا وجہ تنقید کرے، آپ کو کرٹیسائز کرے، آپ کو ذلیل کرے، اور آپ کے پاس اتنی ہمت نہ ہو یا گٹس نہ ہو، یا آپ کمزور ہوں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انسانوں کے سہارے ڈھونڈنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرے انسان کہ اس شخص کی طرف سے اللہ مجھے کافی ہو جائے. اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی کے بھی نقصان پہنچانے پر جو ڈر آتا ہے اس موقع پر حسبی اللہ ہی پڑھا جائے. سورۃ الزمر میں آتا ہے ان ارادنی اللہ بدر هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں، یعنی دیویاں دیوتا؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی نہیں روک سکتا. ان سے کہو مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں.
تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون سی مشکل کب آسان ہو. ہر چیز کا ایک وقت، اور وہ وقت گزر جائے تو تکلیف بھی گزر جاتی ہے. اور اگر انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور پھر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس نقصان کو پورا کر دیتا ہے، کسی بہتر شکل میں عطا کر دیتا ہے. اور اس سلسلے میں وہ خوبصورت واقعہ آتا ہے ایک روایت میں سلسلہ صحیحہ میں کہ تفاوہ قبیلے کا ایک آدمی اپنے قبیلے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے سامان تجارت والے قافلے میں مدینہ آئے اور اپنا سامان فروخت کیا. پھر میں نے کہا میں تو اس آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا اور پچھلوں کو بھی آپ کے حالات سے آگاہ کروں گا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ نے مجھے ایک گھر دکھایا اور فرمایا ایک عورت اس گھر میں رہتی تھی. وہ 12 بکریاں اور کاتنے کا تکلا جو ہے یعنی سوت بننے کا جس کے ساتھ وہ بننے کا کام کرتی تھی چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے میں ساتھ شامل ہو کے چلی گئی کہ ان کے لیے کھانا وانا پکاؤں گی، ان کی مدد کروں گی. جب واپس آئی تو دیکھا کہ بکری اور اس کا تکلا جو ہے وہ گم ہے، غائب ہے، ایک بکری صرف. اس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے اور میری تو ایک بکری اور تکلا گم ہو گیا ہے. اب میں تجھے قسم دے کر اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب تبارک و تعالیٰ سے اس کے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کرنے لگے اور فرمایا تو اس نے جب صبح کی تو اپنی بکری جیسی ایک اور بکری اور اپنے تکلے اور اس جیسے ایک اور تکلے کے ساتھ یعنی وہ دونوں چیزیں واپس مل گئی بلکہ زیادہ. اگر تم چاہتے ہو تو اس عورت کے پاس چلے جاؤ اور اس سے خود پوچھ لو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جو ایک عملی مثال ہے توکل. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک توکل نہیں کرتے جب تک سارے ہمارے چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہ آ جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے کنجیاں ہمارے پاس ہوں گی پھر ہم توکل کریں گے. ٹھیک ہے انسان کے پاس جتنا بھی ہے، پوری ہے تو پوری، آدھی ہے تو آدھی، جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ رب پر بھروسہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کام چلانے والا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب ایک غزوے کے لیے روانہ ہوئے، واپسی پہ دوپہر کا وقت تھا، جنگل میں تھے، وہاں ببول کے بہت سے درخت تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنے درخت کے سائے تلے لیٹ گئے اور اپنی تلوار بھی درخت کے ساتھ لٹکا دی. لوگ بھی درختوں کے نیچے پھیل گئے ادھر ادھر. تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے. کہتے ہیں کہ ابھی ہم اسی کیفیت میں تھے کہ آپ نے ہمیں پکارا. ہم حاضر ہوئے تو ایک بدوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ شخص میرے پاس آیا تو میں سو رہا تھا، اتنے میں اس نے میری تلوار کھینچ لی اور میں بھی بیدار ہو گیا. یہ میری ننگی تلوار کھینچے ہوئے میرے سر پہ کھڑا تھا. اس نے کہا آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ. وہ شخص ایک لفظ سے، صرف ایک لفظ اتنا مروب ہوا کہ تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیا اور یہ بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہ دی. تو یہ جو ہے عین گھبراہٹ کے وقت، عین خوف کے وقت، عین مشکل وقت میں اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اس کو پکارنا سارے غم کو، پریشانی کو دور کر دے. اور اگر اللہ کے اذن سے کوئی نقصان بھی ہو جائے تو بھی اللہ اس نقصان کو پورا کر دے. اگر انسان دنیا میں تو دنیا میں کر دے گا ورنہ آخرت میں کر دے گا. تو اس لیے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا. جب وہ اپنے لوگوں کو لے کر ایجپٹ سے نکل رہے تھے تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعونی تھے. تو اس وقت لوگ گھبرا اٹھے اور کہنے لگے کہ انا لمدرکون، کہ اب تو ہم پکڑی لیے جائیں گے. قال کلا ان معی ربی سیہدین. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا، وہ رستہ نکالے گا. پھر اسی طرح آل فرعون کا مومن بندہ جو تھا، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اور اس نے وہ سپیچ کی اور اتنی کمپلیٹ بات کی فرعون کے دربار میں سارے لوگوں کے بیچ میں کہ اگر سارے آگے بڑھ کے اس کو ایک گوسائی لگا دیتے تو وہ ختم ہو جاتا. لیکن اس نے کیا کہا؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. پس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. سمجھا رہا تھا وہ کہ ایمان لے آؤ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے.
تو اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ حضرت ہاجرہ کس کے بھروسے پر مکہ کی بے آب و گیا وادی میں رہی؟ یعنی میں تو جب اکیلے میں کبھی سوچنے لگتی ہوں، حواس جواب دے جاتے ہیں کہ ایک عورت جس کے پاس سوائے ایک چھاگل پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، اور بچہ بھی ساتھ ہے، اور رات بھی اندھیری ہوئی ہوگی، اور دن میں دھوپ بھی تھی، اور آس پاس کوئی دکان نہیں، کوئی انسان بھی نہیں، یعنی اسباب کوئی نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں، لیکن پورے کا پورا توکل اللہ کی ذات پہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے پانی کا جو بندوبست کیا، دنیا کے سارے مسلمان اس کو پینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور اب تک جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ، اس سے بڑا صدقہ جاریہ یعنی جو جاری ہی جاری ہے۔ کئی کنویں لوگ کھدواتے ہیں صدقہ جاریہ کے لیے، لیکن کتنے کنویں ہیں جو پھر ہمیشہ چلتے بھی رہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ پانی دینا بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ کنواں ہے کہ اس کا پانی ختم ہوتا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح موسیٰ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کیسا توکل تھا۔ آپ کہیں گے آج توکل کی کہانی ہے، کیونکہ آج کے دور میں اور ان دنوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے توکل کو ریوائیو کریں اور ان واقعات سے اپنی ہمت بڑھائیں، کیونکہ بعض اوقات خطرہ یا نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جس کے مقابلے میں ہم ہمت بہت ہار جاتے ہیں، اور اپنے روزمرہ کی جو عبادت ہے یا اپنی روزمرہ کے جو کام ہیں ان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ جو تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ صرف مردوں کا توکل نہیں ہے، 3 عورتوں کی کہانیاں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ جس خواتین توکل کرتی ہیں، کیونکہ ہم عام طور پر عورتیں چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، جلدی گھبرا جاتی ہیں، جلدی انکشس ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ پر جب ایمان ہوتا ہے تو توکل بھی بڑھ جاتا ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں ہمراہ الاسد سے مسلمان بخیر و عافیت واپس لوٹے۔ اللہ کی نعمت سے مراد سلامتی ہے کہ سلامتی کے ساتھ بغیر کسی نقصان سے، اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو وہاں تجارت کے ذریعے حاصل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغرا میں گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، جس سے نفع بھی حاصل ہوا، اور آپ نے وہ پروفٹ پھر سب مسلمانوں پہ تقسیم بھی کر دی۔ وہ گئے تھے دشمن کا پیچھا کرنے، لیکن دنیا کا فائدہ لے کر بھی لوٹے۔ تو اللہ کے اوپر توکل کے بدلے 4 چیزیں ملی: نعمہ، فضل، تکلیف کا دور ہونا، اور اللہ کی رضا کی پیروی۔ کیونکہ اس آیت میں 4 چیزیں آ رہی ہیں نا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ، نعمت ملی، وَفَضْلٍ، فضل ملا، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، برائی دور ہو گئی، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی، یعنی اللہ نے انہیں اپنی ذات سے راضی کر دیا اور خود بھی ان سے راضی ہو گیا۔ Free audio post-production by alphonic.com۔ کہ جو شخص اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے، دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی۔ دشمنوں کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے جو اس کے مخالف ہوتے ہیں، مخلوق کا محتاج نہیں کرتا، دل سے تنگی نکال دے۔ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے دل وسیع ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، میں نے یہ سب کچھ اللہ کی حفاظت میں دے دیا۔ پھر اسی طرح یہ اطمینان اور یہ خوشی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انسان کو ہر طرح کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے، بندوں کی محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت اور اپنے دیدار سے نوازے گا ایسے بندے کو، کیونکہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، ان کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، بغیر حساب جنت میں داخلہ ہے۔ امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے،
جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دعاؤں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ رات کو سوتے وقت دعا، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔